الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام تو مقتدی نہیں تو امام ہے، تو مقتدی نہیں تو امام ہے، اگر آج بھی رحمت دو عالم کا غلام ہے۔ میرے واجب الاحترام عزیزان گرامی، مسلمان بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے کروڑوں احسان کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلایا اور اس دین کے مختصر مجلس میں بیٹھنے کے لیے، نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت، نہ کسی نیکی کے کرنے کی طاقت بذات خود ہمارے اندر ہے اللہ کے اجازت کے بغیر۔ یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے گھر بلایا اور اپنے نماز، اپنے یاد کے انتظار میں ہمیں بیٹھنے کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ جب تک اس کا تعلق اس امت کا اپنے اللہ کے ساتھ برقرار تھا، حکومت بھی اس کے ہاتھ میں تھی، قیادت بھی اسی کے ہاتھ میں، حکمرانی بھی اسی کے ہاتھ میں، لیکن جب سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، یہ تمام چیزیں ہم سے چھن گئی، تو اصل کام، امامت کا کام امت مسلمہ کا تھا، جو آج غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تعلق مع اللہ کے اندر کمی آ گئی۔ ہم اللہ سے جتنے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ہی محکوم بنا دیا۔ ہر چیز میں ایک کامیابی ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں، اور ایک کامیابی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہم کو جو راستہ بتلایا، جو راستہ سکھایا، ایک کامیابی وہ ہے۔ ہم نے اپنے اپنے حساب سے کامیابی تلاش کرنی شروع کر دی، اور انبیاء کا بتلایا ہوا راستہ ہم نے چھوڑ دیا، جس کی نحوست یہ ہوئی کہ آج ہم محکوم ہو گئے، مظلوم ہو گئے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے گی
تو دین کی ہیبت اور وقعت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے تو وحی کے برکات یعنی قرآن حکیم کے برکات سے محروم ہو جائیں گے، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کریں گے تو اللہ کی نظروں میں گر جائیں گے۔ تو آج دین کی عزت دل میں نہیں ہے، دین کی وقات دل میں نہیں ہے، معاملات میں، لین دین میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کسی کام میں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، تو دین کی وقات ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم قرآن حکیم کے وحی کے برکات سے محروم ہو گئے۔ اللہ وہی ہے جس نے انبیاء کی مدد کی، اللہ وہی ہے جس نے صلحاء کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی امداد فرمائی، اللہ ولی المتقین، لیکن ہم وہ نہیں رہے۔ ان اللہ مع المحسنین، اللہ کی معیت کا وعدہ وہی ہے، لیکن ہمارے اندر جتنی کمزوری آتی گئی ہم پیچھے ہو گئے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اس امت پر کہ اس امت مرحومہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے علماء کی قیادت نصیب فرمائی، اور علماء کے قیادت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا کام دے دیا جسے الحمدللہ اسلام درجلو ممالک تک پھیل چکا ہے۔ جہاں کلمہ نہیں تھا وہاں کلمہ پہنچ گیا، جہاں مساجد نہیں تھی وہاں مساجد آباد ہو گئیں، اور اللہ سے غافل دل پھر سے اللہ سے جڑ گئے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہوا کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے 1450 سال تقریباً پہلے اللہ نے جو حکم دے دیا تھا اس حکم پہ امت دوبارہ آ گئی۔ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ مخصوص ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دیتی رہے۔ ایسی ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو نیکی کا حکم کرتی رہے اور بدی سے منع کرتی رہے، وہ جماعت مخصوص ہو۔ عموماً تو سب پر فرض ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کے رعیہ کے بارے میں حساب لیا جائے گا، لیکن ایک اللہ نے فرمایا ایک ایسی جماعت مخصوص ہو، اسی کام کے لیے خاص ہو، دنیا کے تقاضے، دنیا کی ضرورتیں، دوسری چیزوں کو حتی الوسع چھوڑ کر اس کام کے لیے مخصوص ہو۔ ایسی جماعت کا ہونا بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے۔ اور پھر آگے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اصل کامیاب یہی ہیں جو دعوت کا کام کرتے رہیں گے، پھر جس بھی انداز سے کریں، اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے جس طرح بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں، وہ درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، سارے شعبے ہیں اس میں، لیکن ایک جماعت کا خصوصی مخصوص کام ہی یہی ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا خاص نشان ہو۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور بدی سے منع کرتے ہو۔ اس آیت میں اس امت کی افضلیت کو بیان کرنا مقصد ہے کہ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے، اور پھر اس کی وجہ بھی بتا دی کہ وجہ کیا ہے، افضلیت کی وجہ کیا ہے۔ اصل اس آیت میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال میں لکھا اسی آیت کے تفصیل میں کہ فرمایا کہ اصل اس آیت میں مقصود
اس سبب کو بیان کرنا تھا جس سبب سے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا، افضلیت عطا ہوئی ہے، اور وہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پھر آخر میں فرمایا تؤمنون باللہ، کہ تؤمنون باللہ بھی اس لیے فرمایا، مولانا نے لکھا ہے کہ اس کے بغیر کوئی ایمان مقبول نہیں ہے، کوئی بھی ایمان اللہ کے ہاں اس وقت تک مقبول نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو، تو اس لیے لازمی سمجھ کر ایمان کو بھی ذکر کیا گیا، ورنہ اس امت کو جو افضلیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کام کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی اس کے ساتھ، اور اللہ خود بھی داعی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء ویہدی الیہ من یشاء۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جنت۔ اللہ خود جنت کی دعوت دے رہے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام۔ فرمایا کہ اللہ خود سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، وہ گھر جس میں کوئی غم نہیں، غموں سے سلامتی، کوئی بڑھاپا نہیں، بڑھاپے سے سلامتی، کوئی پریشانی نہیں، پریشانی سے سلامتی۔ یہ دنیا میں بھی کوئی زندگی ہے؟ یہاں خوشی آئے تو اس کے بعد غم آنے کا اندیشہ، صحت آئے تو بیماری آنے کا اندیشہ، جوانی آئے تو پھر سے بڑھاپے آنے کا اندیشہ، جو نعمتیں ملیں ان کے زوال کا ہمیشہ ہمیشہ اندیشہ۔ کہ نماز کے بعد ایک دعا سکھائی گئی، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ میں نماز میں نے ختم کی اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اے اللہ میں تجھ سے فکر اور غم سے معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ دنیا میں ہے ہی فکر، رنج اور فکر ہمیشہ انسان کے سر پہ ہیں، کبھی بچوں کے بارے میں، کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں۔ تو یہ دنیا کی زندگی سلامتی والی نہیں ہے، سلامتی والی زندگی جنت میں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ خود اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اسی کی طرف بلاتے ہیں، اور میرے نبی کا کام بھی یہی، قل ھذہ سبیلی، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بھی یہی کام ہے، تو یہ نبی کا کام ہے، اللہ نے اس امت کے حوالے کر دیا ہے، انبیاء والا کام، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کام کے لیے، رات ایک بزرگ ہمارے فرما رہے تھے، حضرت فرما رہے تھے کہ 4 مہینے ابتدا میں لگانے ضروری ہیں تاکہ دروازہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، ارادہ نیت سب کا ہو، اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا رہے کہ 4 مہینے لگا کے بندہ دروازہ تو کھلوائے، تبھی حضرت فرما رہے تھے کہ گھر میں بھی داخل ہو سکے گا، مسجد میں بھی داخل ہو سکے گا۔ تو کم سے کم زندگی میں ارادہ کر لو انشاءاللہ، جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے وہ 4 مہینے لگا کر یہ کام سیکھیں گے، داخلہ مل جائے کام کرنے کے لیے، اجازت مل جائے۔ جیسے بزرگ فرماتے ہیں بیرون ممالک جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے ہیں جب تک 4 ماہ نہیں لگے ہوئے ہوں، تو ہمیں داخلہ تو مل جائے، اجازت تو مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے کام کو سمجھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، جو دوست نکلے ہیں آج ہمارے پاس مہمان ہیں، میں تمام اپنی جماعت سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی خوب خدمت کریں۔ خدمت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو کھلائیں پلائیں، یہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں ان کو وصول کریں، اپنے ساتھیوں سے ان کی ملاقات کروائیں۔ یہ اللہ والے اخلاص کے ساتھ نکلے ہیں، انہی کی بدولت کسی کی ہدایت کا کوئی ذریعہ بن جائے، یا کسی کو دعوت دیں، اس کے زندگی میں جو غیر کے حکم چل رہے تھے وہ نکل جائیں، اللہ کے حکم آ جائیں۔ تبھی تو فرمایا لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہے مخلوق کی فرمان برداری وہاں کرنی ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم غلام لگے پڑے ہیں،
باپ نے حکم دے دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا ہم نے، ماں نے کچھ کہہ دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، کسی دوست نے کچھ کہہ دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کی کوئی وقات ہی نہیں رہی۔ بیوی نے، گھر والوں نے تھوڑا زور دے دیا، شادی بیاہ خوشی غمی میں اللہ کے حکموں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم اللہ ہماری زندگی میں آ جائیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں، اس کے لیے میرے عزیزوں ان ساتھیوں کے آواز پہ لبیک کہہ کر ان کا ساتھ دیں، اور گھوٹ کی اجتماع کے لیے بھی میں بھی اپنے اس آواز، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، اپنے آواز کے توسط سے تمام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ گھوٹ کی اجتماع کے لیے بھی ابھی سے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ یہاں سے ہدایت کے قلوب پہ محنت ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، نہ حکومت سے دین آتا ہے، نہ سیاست سے دین آتا ہے، نہ سلطنت سے، نہ بادشاہی سے دین آتا ہے گھروں میں، زندگیوں میں۔ دلوں پہ محنت، انبیاء نے جو محنت کی ہے، قلوب پہ انبیاء نے محنت کی ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ جو جماعت ہے، دلوں پہ محنت ہو رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کو ان چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ دلوں پہ محنت ہو رہی ہے۔ جب دل کے اندر، اور حدیث میں، دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب تک وہ صحیح ہے تو پورا انسان صحیح ہے، اور جب وہ اس میں فساد آ جائے تو پورے انسان کے وجود میں فساد آ جاتا ہے۔ تو دلوں پہ محنت ہو، ہمارے حکمرانوں کے دل اللہ کے ماننے والے بن جائیں، ہمارے حکمرانوں کے، ہمارے تاجروں کے، ہمارے سیاستدانوں کے، تمام لوگوں کے دل پہ محنت کر کے ان کے دلوں کو راضی کرنا ہے۔ جب ان کے دل مان جائیں گے، پھر اللہ کا دین پھیلانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور دل مانیں گے جب ہم اپنے، جو بڑوں نے ہمیں ایک دستور دیا ہے، ایک دائرہ دیا ہے، اس کے اندر رہ کے کام کریں گے، پھر اللہ کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ انشاءاللہ تھوڑی محنت پہ اللہ رنگ زیادہ لائیں گے، لیکن اگر ہم اپنے بڑوں کے راستے سے ہٹ کر کام کریں گے، کسی اپنے طریقے اپنے من چاہے پہ، فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سے یا اس کے کسی بزرگ کا یہ جملہ بھی پڑھا ہے کہ جو دائرے سے نکل کے کام کر رہا ہے نا، ہمارے ساتھ ان کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ جو دعوت کے میدان کے اندر سے نکل کے کام کر رہا ہے، ظاہر میں وہ جتنا بھی اچھا کام کر رہا ہے، لیکن فرمایا اس کا دعوت کے کام سے پھر واسطہ نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ تو کتنی بڑی وعید ہے کہ ہمارے بزرگوں کا ہم سے ہاتھ ہی اٹھ جائے اگر ہم دائرے سے نکل جائیں۔ اور فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اللہ کی رحمت کا جو ہاتھ ہے وہ جماعت کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے جماعت کے ضوابط، اصول اور قوانین کے مطابق رہ کر کام کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ جو اللہ کی مدد، جو اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہی، وہی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ تھوڑی سی محنت کریں گے، اللہ زیادہ رنگ لگائیں گے ہمیں، اور ہدایت کا فیصلہ عام فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرما دے اور پوری جماعت کی اصلاح فرما دے، اور اس محنت پہ اللہ تعالیٰ وہی اثر پیدا فرما دے دوبارہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے محنت کے اندر اثر پیدا رکھا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن نے سنتیں نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں۔